فرمایا کہ بہت سے لوگ بیعت کرنے کے بعد اپنے کاروباری زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور کاروباری زندگی میں مصروف ہونا بھی منع نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے ان کی جائز ضروریات پوری کرنے کے سامان پیدا کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی تمام کام کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، تاکہ جیسا کہ پہلے ذکر کر آیا ہوں کہ فرمایا کہ بیعت کے مقاصد بھی تبھی حاصل ہوں گے۔ تو ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ٹریننگ کے لیے سال میں 3 دن جماعت کے افراد اکٹھے ہوتے ہیں، اور سوائے کسی اشد مجبوری کے تمام احمدی اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں، اور ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، یہی آپ کا منشا تھا، کیونکہ ٹریننگ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے بغیر تو تربیت پر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، تربیت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیں دنیا میں بھی اپنے ماحول میں نظر ڈالیں تو ہر فیلڈ میں ترقی کے لیے کوئی نہ کوئی تعلیم مکمل کرنے کے بعد، ٹریننگ لینے کے بعد پھر بھی ریفریشر کورسز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، سیمینارز وغیرہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تاکہ جو علم حاصل کیا ہے اس کو مضبوط کیا جائے، مزید اضافہ کیا جائے۔ ٹریننگ کے لیے کمپنیاں بھی اپنے ملازمین کو دوسری جگہوں میں بھجواتی ہیں، ملک کی فوجیں سال میں ایک دفعہ عارضی جنگ کے ماحول پیدا کر کے اپنے جوانوں کو ٹریننگ کرتی ہیں۔ تو یہ اصول ہر جگہ چلتا ہے، تو دین کے معاملہ میں بھی چلنا چاہیے۔ اس لیے اپنی دینی حالت کو سنوارنے کے لیے جلسوں پر ضرور آئیں، اس سے روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا اور دوسرے متفرق فوائد بھی حاصل ہوں گے۔